بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک، اپنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ 13 جون 2025 سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، اور آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ کراس بمبنگ ہو رہی ہے۔ ایران اٹیکس کرتا ہے، اسرائیل بھی اٹیکس کرتا ہے، اور اس میں کئی بے گناہ شہری جو ہے نا وہ مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ اس پوری جنگ کا جو مقصد اسرائیل نے بیان کیا ہے کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کریں گے اور اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے۔ پھر جب ایران نے جوابی کارروائی شروع کی بھرپور طریقے سے، تو اسرائیل مجبور ہو گیا کہ اس نے امریکہ کو کہا کہ جی آپ ہماری سپورٹ کو آ جائیں، ہماری بہت تباہی ہو رہی ہے، ہمارے بہت نقصان ہو رہے ہیں، ہمارے شہروں پہ بمباری ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے امریکہ سے ہیلپ مانگی کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کریں۔ تو ایٹ لیسٹ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اپنے B-52 بمبر طیارے بھیجے اور ایران کے 3 مقامات پر بقول ان کے کہ ہم نے ان کے جوہری پروگرامز کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ یہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، لیکن اب اس کے اندر بھی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ واحد جنگ ہے جس میں بتا کر حملے کیے جاتے ہیں۔ میں جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل نے جب ایران پر اٹیک کیا تو امریکہ میں ٹیبل پہ نیگوسیشن ہو رہی تھی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی۔ اٹیک سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ بالکل کلیئر ڈکلیئر کر لیا تھا کہ آئندہ 24 سے 72 گھنٹوں میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ پیرللی امریکن کی جو فورسز نیئرسٹ ایریا میں ڈپلائی تھیں ان کی موومنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ سب کچھ ایک خبر تھی، ایک اطلاع تھی، ایک وارننگ تھی ایران کو کہ وی آر گوئنگ ٹو اٹیک آن یو، نمبر 1۔ سیکنڈ، امریکہ نے ٹائم دیا ایران کو کہ ہم 2 ویکس کا آپ کو الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ آپ 2 ویکس میں ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بات کریں، کلوز کریں اپنا جوہری پروگرام، ورنہ ہم آپ کو وہ سبق سکھا دیں گے۔ اٹیک سے پہلے بقول ایران کی سٹیٹمنٹ کے کہ امریکہ نے اٹیک سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ہم آپ کے ملک میں 3 ان جگہوں کے اوپر جہاں آپ کا جوہری پروگرام ہے وہاں حملہ کریں گے اور ہم واپس آ جائیں گے۔ آپ اس کو ریگولر جنگ مت سمجھنا۔ یہ ایران کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ وہاں سے B-52 طیارے میں آیا، اس نے بمباری کی، اور بمباری کرنے کے بعد سیفلی وہ چلے گئے اور وہاں خیریت سے پہنچ گئے، اور انہوں نے ان B-52 کی ویڈیو اور تصویریں بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ شائع کر دیں کہ یہ سیفلی واپس آ گئے اپنی بیسس کے اوپر اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا۔ دوستو سوال یہ ہے، اگر آپ ان کو بیفور ٹائم الٹیمیٹم دے دیتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں کو وہاں سے سیفلی ایک نامعلوم مقام پہ شفٹ کر دیتے ہیں، تو پھر اس پورے حملے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی ایران کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں بیفور ٹائم اطلاع مل گئی تھی اور ہم نے ان چیزوں کو جوہری پروگرام میں یورینیم کو سیفلی دوسرے مقام پر شفٹ کر لیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ سوائے کہ معصوم بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں، لوگ وہاں پہ شہید ہوں، اسرائیل میں لوگ بے گناہ مریں۔ یار سارا اسرائیل ہی تو فلسطینیوں کو نہیں مار رہا نا، وہاں تو نیتن یاہو ایک خبیث ہے اور اس کی جو فوج ہے وہ قتل و غارت کر رہی ہے نا۔ وہاں جو لاکھوں لوگ عوام پھر رہی ہے ان میں ہر بندے کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے۔ تو اس میں سوائے لوگوں کو مارنے کے یا جانی نقصان ہونے کے علاوہ جو مقصد انہوں نے بتایا اور جس کے لیے انہوں نے یہ جنگ شروع کی، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ایران کو نقصان ہو، ان کا جوہری پروگرامز کو نقصان پہنچے۔ ڈزنٹ مین، بٹ دا کوشچن جو ریز ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر یہ سب ایکٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے پیچھے پھر کوئی اور مقاصد نہیں ہے؟ اگر آپ سب کچھ بتا کے ہی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، اور سیکنڈ جو سب سے الارمنگ بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ اسرائیل نے جب جب چاہا اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، اور اس کے بعد ہفتہ 2 دن بمباری کراس ہوئی اور ختم۔ اس وقت بھی اسرائیل نے جو ٹارگٹ بیسیکلی لینا تھا وہ تو لے لیا۔
ٹاپ لیڈرشپ جو ملٹری کی ایران کی تھی وہ مار دی، سائنسٹسٹ کو مار دیا۔ امریکہ نے بھی ایک فارمیلٹی کر دی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ اسرائیل کو ہم اکیلا کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے B-52 جو دنیا کے پاس ہے ہی نہیں، مہنگی ترین امریکن ایئر فورس کی ٹاپ سیکرٹ جہاز ہیں، اس کو جا کے بھیجا، اور ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا نہیں کر سکتی تھی، ہم نے وہ کر دیا۔ بٹ واٹ از دا اینڈ ریزلٹ فار وٹ؟ یہ اٹیک کیوں کیا آپ نے؟ جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے کیا۔ ایران کہہ رہے آپ نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، آپ مائنڈ نہیں کرنا ہے اس کو، جو ہے نا وہ ایک علامتی اٹیک سمجھیں، ریگولر جنگ مت سمجھیں، اور ہم نے وہ سب کچھ اپنا ارینجمنٹ کر لی۔ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جوہری پروگرام کو سیو کر لیا۔ بٹ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا صرف بے گناہ شہریوں اور لوگوں کو ہی مارا جا رہا ہے؟ کیا پھر اس کے پیچھے کوئی اور خطرناک اس خطے میں گیم پلان ہو رہی ہے؟ کیا رجیم چینج کا پلان ہے؟ کیا ایران اور رشیا کو اس جنگ میں دھکیلنے کا پلان ہے؟ کیا مقاصد کیا ہیں پھر اس کے؟ سوال تو ضرور اٹھتے ہیں۔ اب اگر یہ سوال کسی کو برے لگ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ سوال کسی کے ذہن پہ اتنے پردے ہیں کہ وہ ان ریس کو نہیں کر سکتا، پھر وہ ان کی مرضی ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے، مجھے ایران سے کوئی دشمنی نہیں ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ہماری ہمدردیاں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، لیکن جو ایران کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کر رہی ہے رسپانس، اس رسپانس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کافی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی تھی، اس پہ کافی لوگوں کو شاید اس پہ اعتراضات بھی ہیں اور برے بھی لگے، بٹ یہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایران ہمیشہ پرو انڈیا رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے؟ ایران کے اندر ہندو کے جو مندرز ہیں اس کو پراپر مرمت کر کے ریپیئرنگ کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا انڈیا ایران کو سپورٹ کرتا ہے یا اسرائیل کو کرتا ہے؟ جاسوس تو ایران میں انڈیا کے پکڑے گئے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، جن کے تھرو یہ ڈرونز اندر آئے، جن کے تھرو ان کی فورس آئی، جن کے تھرو اندر سے بیٹھ کے انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیے، یہ جاسوس کہاں کے تھے؟ انڈیا کے تھے نا۔ تو ایران کا تو انڈیا کے ساتھ بڑا کلوز الائنس تھا، پھر کیا ہوا؟ اسرائیل میں تو ایک مندر بھی نہیں ہے، ان کی سپورٹ وہ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ جو تھا وہ ایران کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ہم سپورٹ انڈیا کی کر رہے ہیں، ان کی عوام کی کر رہے ہیں، ان کے عبادات کی ہم جو ہے نا وہ باقاعدہ ریپیئرنگ کرتے ہیں، ان کو آزادی ہے عبادت کی، اور یہ ہونی بھی چاہیے، ہر ملک میں ہر مذہب کو اپنی آزادی ہے۔ لیکن اگر آپ جنگی لحاظ سے دیکھ لیں تو انڈیا کو تو دشمنی اسرائیل سے کرنی چاہیے تھی، ایران سے کیوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ پھر ایران انالائز نہیں کر رہا تھا؟ اب ریسنٹ جو اٹیکس ہو رہے ہیں عجیب ہی گیم ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ آئندہ چند دنوں میں جب یہ جنگ بند ہوگی تو کیا گلوبل چینج ہوتا ہے۔ اور بھائی یہ ایران کے اوپر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ نشانہ کوئی اور ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ کوئی خوشی سے نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جنگوں میں عوام کے مرنے مرانے کا میٹر نہیں کرتی ہیں، یہ پاور پولیٹکس ہے۔ پاور پولیٹکس میں یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے دل دکھتے ہیں نا جب غریب عوام، بے گناہ معصوم شہری مرتے ہیں، تو عوام جو ہے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا کہ احتجاج بھی عوام ہی کر رہی ہے، کون سا ملک احتجاج کر رہا ہے؟ اب بتائیں کہ ایران اسرائیل کے اوپر تو کنٹینیو اٹیکس کر رہا ہے، کیا وہ امریکہ کو رسپانس کرے گا؟ کیا امریکہ پہ وہ اٹیک کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ کتنے ملکوں کے ساتھ محاذ کھولے گا، وہ تو پوری مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں کو کے ساتھ ایران الجھ جائے گا، ان کے اوپر اٹیک کرے گا؟ ایک وقت میں وہ کتنے محاذ اپنے لیے کھول سکتا ہے؟ اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ بٹ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔